ایک حدیث میں ہے لا يدخل الجنت قاطع، جو قطع تعلق کرنے والا ہے، رشتوں کو توڑنے والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ان تمام احادیث سے اور قرآن کی آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو خونی رشتے ہیں ان کا لحاظ و خیال کرنا از حد ضروری ہے، اور ان سے کچھ تکالیف پہنچتی ہیں لیکن ان کو برداشت کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارا اسلام، ہمارا جو دین ہے وہ چیزوں کے برداشت کر کے اور صبر کر کے زندگی گزارنے کو سکھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، وسیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل اولئک هم الخاسرون ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون في الارض اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال علیہ الصلاة والسلام من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین جمعہ، آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ اصل تو متعلق ہے اسلامی خاندان، اسلامی معاشرت سے متعلق ہے، لیکن اس میں کچھ اور شارٹ کر کے قریبی رشتہ دار، خون کے رشتہ دار جن سے ہمارا خاندانی تعلق ہے، جن سے خون کا رشتہ ہے، اس تعلق سے چند باتیں میں کروں گا۔ عام طور سے ان رشتہ داروں سے لوگوں کو بہت شکایتیں ہوتی، اسی مناسبت سے میں نے قرآن کی آیت بھی تلاوت کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری شریف میں مروی ہے کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ یہ لفظ صلہ رحمی بہت سنتے آئے ہیں، لیکن صلہ رحمی کیا ہے اس کو جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم انسان ہیں، جس طریقے سے دیگر مخلوقات دنیا میں ہیں اس طریقے سے اللہ کے مخلوق میں سے ایک ہم بھی مخلوق ہیں۔ یہ انسان لفظ الف نون سین سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انس۔ یہ ایک ایسا جاندار ہے جو تنہائی پسند نہیں ہے۔ انسان، کوئی بھی انسان ہو، وہ سماج میں رہنا چاہتا ہے، تمدنی جاندار ہے۔ یہ دیگر جانوروں کو اگر تنہا چھوڑ دیا جائے وہ رہ سکتے ہیں، لیکن انسان تنہائی پسند نہیں ہے۔ اس لیے انسان کا جو لفظ ہے مادہ انس، اس کا مطلب ہی آتا انس و محبت، میل ملاپ، اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے اخیر تک کسی نہ کسی طریقے سے وہ رشتے میں بندھا ہوتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی ماں باپ، بھائی بہن، چچا، خالہ، خالو اور دیگر خونی رشتہ دار، پھر سماج کے لوگ، یعنی تمام رشتوں میں بندھا ہوا ہوتا ہے انسان۔ ایک حسین بندھن ہے جس سے انسان بندھا ہوتا ہے، اور وقت ضرورت پہ یہی سب چیزیں کام آتی ہیں، یہی رشتہ داریاں کام آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پریشانیاں بھی انہی سے زیادہ آتی ہے، کبھی کبھی انہی پریشانیوں کو برداشت کرنے کا نام اصل جو ہے اسلامی خاندان ہے۔ اب ایک چیز اور ہم بتاتے ہیں کہ ایک جو
आंखों को चौंधियाने वाली चीज जो मगरिब से आ रही है, जो बेगर मादर पिदर इंसान जो दुनिया में ऐसी घूम रहे हैं और ना कोई अखलाक है और ना कोई चीज है, और आजादी के नाम पे हर कुछ किया जा रहा है। लेकिन अब वहां के भी तालीम याफ्ता लोगों का, और खैर मशरिक में तो बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनका ये तज्जिया है कि इस तरह का खानदान जो माँ बाप से आजाद हो, समाज से आजाद हो, खूनी रिश्ते से आजाद हो, ये इंसान और इस तरीके से खानदान ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता है और जहनी परेशानी में बहुत ज्यादा मुब्तला होते हैं। इसके दो मसाइल बड़े होते हैं। जब इंसान खानदान से हट जाता है, कट जाता है, तो एक मसला तो सबसे बड़ा ये होता है कि जब उसे एहसास होने लगता है कि हमारा कोई हमदर्द नहीं है, तो वो जराइम पेशा बन जाता है, और जराइम पेशा बन करके वो समाज से बदला लेना शुरू करता है, चाहे वो शऊरी तौर पे हो या गैर शऊरी तौर पे हो। और ये चीज आप न्यूज में और दूसरी चीजों में देखते होंगे कि मगरिब में ये बहुत ज्यादा, वहां जहां खानदानों के साथ और खानदान वालों के साथ लोगों की रूह रियायत है और सिला रहमी का मामला है, यहाँ वो चीज नहीं होती है। सिर्फ पैसा ही असल चीज नहीं है, बल्कि लोगों के साथ हमदर्दी और ताल्लुकात अगर हो, इससे भी तसल्ली मिलती। और दूसरी चीज जो खराबी पैदा होती है वो ये है कि खुदकुशी के वाकयात ज्यादा होते हैं। जब इंसान के अपने नजर नहीं आते हैं मुसीबतों में, तो खुदकुशी के वाकयात बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए यूरोप कंट्री में या दीगर अक़वाम में जहां सिला रहमी का तस्वुर नहीं है, देखिए खुदकुशी के वाकयात उनके यहाँ ज्यादा है। अल्लाह का लाख लाख करम है, मुसलमानों में ये चीज नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी हम लोगों का जो नजरिया और हम लोगों की जो नजर है वो मगरिब की तरफ ज्यादा उठती है। खास तौर से जो जदीद नस्ल है उसकी नजर तो बहुत ज्यादा जाती है। चकाचौंध करने वाली जो रोशनी है, ये बिल्कुल खोखली रोशनी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि हम मशरिक के मिस्कीनों का दिल मगरिब में जा अटका है, हम मशरिक के मिस्कीनों का दिल मगरिब में जा अटका है, वहां कंटर सब बिल्लौरी है, यहाँ एक पुराना मटका है। यहाँ एक मशरिकी तहजीब है इसी में। और उसके बाद आगे उन्होंने कहा कि यहां से सब कुछ मिट जाएंगे, हाँ बाकी वो रह जाएगा जो कायम अपनी राह पर है और पक्का अपनी हटका है। यानी एक जो मशरिकी तहजीब मिल रही है, ये असल है। हमें बहरहाल बात करनी है कि खानदानी और खूनी रिश्ते के ताल्लुक से, ये खूनी रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो हमेशा काम आने वाला है। रिश्तों में हम देखते हैं ये कि खानदानी रिश्तों में, खूनी रिश्तों में जो हमारे ताल्लुकात होते हैं लोगों से कम 3 तरीके से होते हैं। एक या तो सिला रहमी का, और एक या तो बदला चुकाने वाला, और एक कता रहमी का। पहले हम सिला रहमी पे बात करते हैं। सिला रहमी क्या चीज है? असल में सिला रहमी कहते हैं जोड़ने को, और रहम जो है वो रहम मादरे रहम, यानी जिसमें बच्चे की विलादत का मरहला जो होता है, जिसमें माँ के पेट में जो बच्चा परवरिश पाता है, जिस हिस्से में, उसको रहम कहते हैं। इसलिए एक हदीस है, बुखारी अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, क़ाल अल्लाहु अना रहमान वहिया रहम। अल्लाह ने कहा कि मैं रहमान हूं और ये रहम है। शक़क़तु लहा इस्मन इस्मी, मैंने इसके नाम को अपने नाम से मुंसलिक किया है। मन वसलहा वसलतुहु व मन क़तअहा बततुहु, जिसने इसको जोड़ा उसको मैं जोड़ूंगा, और जिसने इसे काट दिया उसे मैं पाश पाश कर दूंगा। ये लफ्ज रहम जो है ये रहमान से मुश्तक है। जिस तरीके से इंसान जब मुसीबतों में होता है तो उसे रहमान याद आता है, इसी तरीके से दुनिया में जब मुसीबतों में होता है तो उन्हें वो याद आते हैं जिनका ताल्लुक रहम से होता है। हम में से हर एक गौर कर सकता है कि जब मुसीबतें बढ़ती हैं और कोई मदद करने वाला नहीं होता है, तो या तो खुदा याद आता है, या तो दुनिया में वो रिश्तेदार याद आते हैं जो खूनी रिश्ते वाले हैं, जो खूनी ताल्लुक। ये अलग बात है कि कभी कभी कुछ ऐसे मसाइल आ जाते हैं जिनकी वजह से खूनी रिश्ते वालों से कुछ तकलीफें पहुंचती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो मोमिन ज्यादा अज्र का हकदार है अल्लज़ी युखालितुन नास, जो लोगों से मिलता है जुलता है, और वयस्बिरु अदाहुम, और उनकी मुसीबतों को बर्दाश्त करता है और झेलता है, बमुकाबले उस मोमिन के
जो मोमिन लोगों से अलग थलग रहता है और उनकी मुसीबतों को बर्दाश्त नहीं करता, जब लोगों के दरमियान रहेंगे तो मसाइब और मुश्किलात तो आनी है। तो सिला और रहम भी ये चीज है। सिला कहते हैं मिलाने को, रहमान से ये रहम है, और रहम कहते हैं पेट के उस हिस्से को जहां बच्चे की परवरिश होती है। तो सिला रहमी का मतलब यह हुआ खूनी रिश्ते को जोड़ना। सिला रहमी के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बुखारी शरीफ के हदीस है, वो ये है कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमहु, कि तुम में से जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत पर ईमान रखता है उसको सिला रहमी करना चाहिए। एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, क्या इसकी कुछ तलाफी, कुछ कफारा है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी वालिदा जिंदा है? वो कहे नहीं। तो उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खाला जिंदा है? उन्होंने कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खाला के साथ हुस्न सुलूक करो। इससे भी अंदाजा होता है कि बड़े बड़े गुनाह खूनी रिश्तेदारों के साथ किए गए हुस्न सुलूक की बदौलत मिट सकते हैं। और बुखारी शरीफ की एक रवायत में तो है, अल खालतु मिस्लल उम, या कल उम, की खाला माँ की तरीके से होती है। इसी तरीके से चचा का रिश्ता, इसी तरीके से चचाजाद भाइयों का रिश्ता, इसी तरीके से मामू का रिश्ता, ये तमाम रिश्ते ऐसे हैं जो कभी ना कभी जिंदगी में काम आते हैं। खास तौर से खुशी के मौके पर अगर ये रिश्तेदार मौजूद हो तो खुशी दोबारा हो जाती है, और गम के मौके पर अगर ये रिश्तेदार मौजूद हो तो गम मुंदमिल हो जाते हैं। और अगर ये रिश्तेदार नहीं पाए जाए तो इंसान के अंदर एक खलिश बाकी रह जाती है। एक बात और ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मसाइब मुसीबतें आती हैं तो जो रिश्तेदार मदद करते हैं वो मदद करते हैं, लेकिन कुछ रिश्तेदार मदद नहीं करते। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? मोमिन होने के बावजूद भी मदद नहीं करते हैं। एक आयत सूरह बकरा में है कि वमा युदुल्लु बिही इल्लल फासिकीन, कि फासिक लोग को अल्लाह इसके जरिए गुमराह करता है। बहरहाल फासिक का जिक्र है, उसके बाद अल्लदीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, यानी फासिकों की यह अलामत बताई गई है कि जो लोग मुसीबत पड़ने पे आकर के मदद नहीं करते हैं, सिला रहमी नहीं करते हैं, कतई ताल्लुक करते हैं। इससे ये अंदाजा होता है, अल्लाह न करे हम में से किसी के साथ ये मामला हो। अभी जो 1 साल पहले जो मामला हुआ, अल्लाह का लाख लाख करम है, हमारे तबके में मुसलमानों के अंदर ये चीज बहुत कम पाई गई कि किसी ने किसी को छोड़ दिया। जो होना है वो तो होना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ लिखा हुआ है। एहतियात के साथ मुसलमानों ने मुसलमानों ही की नहीं बल्कि दीगर अक़वाम की भी बहुत मदद किया। सिला रहमी का जो उन्सर मुसलमानों के अंदर उन्सर पाया जाता है वो अभी दीगर अक़वाम के नजदीक नहीं है। बस इसको बचाने की और इसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। इससे कतई रहमी की क्या चीजें हैं उसको जानने की कोशिश करनी है, और सिला रहमी किन किन चीजों से हो सकती है उनको जानने की कोशिश करनी है। सिला रहमी के ताल्लुक से एक बात और ये कही जा सकती है कि खानदान के जो दिहोश और संजीदा किस्म के अफराद हैं वो इकट्ठा एक साथ जमा होकर के एक ताउन का फंड जमा किया जा सकता है कि जो खानदान में गरीब हो, परेशान हाल हो, मुसीबतों से दुचार हो, उसकी मदद किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि खानदान में हर एक दिहोशी हो और संजीदा ही हो, जो संजीदा है वो काम कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और काम हो सकता है कि दावत का मैदान जो है खानदानों के दरमियान सिला रहमी के जरिए आसानी के साथ किया जा सकता है। अगर मान लिया जाए 40-50 लोगों का घराना हमारा यहाँ मौजूद है और हम ये दावत का काम अपने दरमियान से अगर शुरू करेंगे तो ज्यादा हकदार वही हैं। अगर हम समझते हैं कि नेक काम करने से हमें जन्नत मिलेगी तो ज्यादा हकदार तो हमारे रिश्तेदार हैं, माँ बाप हो, बेटे हो, या और जो हमारी खूनी रिश्तेदार हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया तो कहा गया व अंदिर आशीरतकल अक़रबीन, सबसे पहले कहा गया अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको डरा। सिला रहमी का मामला ऐसा है कि सिला रहमी इस्लामी तालीमात की बुनियादी हिस्सा है, और यही नहीं कि इस्लामी तालीमात ही नहीं बल्कि हमसे पहले जो उम्मतें थी उनको भी अल्लाह ने यही हुक्म दिया था, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना व ज़िल क़ुरबा, और हमने जब अहद व पैमान लिया बनी इसराइल से अल्लाह की इबादत करो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, और जो खूनी रिश्तेदार हैं, जो करीब के रिश्तेदार हैं, उनके साथ एहसान करो। ये हमारे साथ मामला नहीं है,
پہلی جو امتیں تھیں ان کے ساتھ بھی معاملہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیے، جستا جستا میں تھوڑا تھوڑا اشارہ کرتے جاتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر بہت پریشان تھے. آ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے بتایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنے صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے، اس میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوگا. دوسرا مرحلہ یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو سورہ شعراء کی آیت ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، خون کے رشتہ دار ہیں، ان کو ڈرائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے دادیال والوں کو پہلے بلایا، آواز دے دے کر کے خاندان والوں کو بلا کر کے دعوت دیا. یہ بھی ایک اور بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صلہ رحمی کے تعلق سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان کے درمیان 10 سال کا معاہدہ تھا کہ جنگ نہیں ہوگی. سکون ہونے کی وجہ سے سب لوگ تجارت کے لیے نکل گئے. ابو سفیان بھی اپنے قافلہ کو لے کر کے ملک شام گیا. ملک شام جیسے ہی گیا اسی درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا ہرقل کے پاس. ہرقل نے دیکھا کہ مکے میں ایک شخص پیدا ہوا جو ابھی مدینے میں ہے، اس نے وہ دعویٰ کر رہا کہ میں نبی ہوں. تو اپنے ہر کارے کو بھیجا. ہرقل کہا دیکھو کہ اس علاقے میں کوئی مکے سے یا کوئی مدینے سے آیا ہو تو اس کو لاؤ یہاں میرے سامنے حاضر کرو. اس زمانے میں مکے کا جو سردار تھا ابو سفیان وہی پہنچا ہوا تھا. ان کو لایا گیا دربار میں. لانے کے بعد ہرقل نے یہ کہا کہ چلو تم لوگ بیٹھ جاؤ. بہرحال بادشاہ ہوتا ہے. اس نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ ابو سفیان کو آگے بٹھایا، کہا اس کے جتنے ساتھی ہیں سب پیچھے بیٹھو. وہ آمنے سامنے اس لیے نہیں بٹھایا کہ ہو سکتا کوئی جھوٹ اگر بولنا تو ابو سفیان آنکھوں کے اشارے سے کسی سے پوچھ لیتا کہ بول دو جھوٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو لوگ کہہ دیتے بول دو. اب جب سردار آگے ہے اور پیچھے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ابو سفیان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر ہرقل کچھ پوچھتا ہے اور میں جھوٹ بول دیا تو پیچھے سے بول دیں گے نہیں ایسا نہیں ایسا، تو بہت رسوائی ہوگی. اس لیے وہ ایک دم سچ بتا رہا تھا. بہت ساری باتیں اس نے پوچھا ہرقل نے. اس میں سے ایک بات یہ پوچھا کہ وہ کس چیز کا حکم کرتا ہے. ابو سفیان نے کہا وہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے اور بدکاری سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اور ایک بات اس نے کہا وہ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. پہلی امتوں میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے دیکھیے وہاں بھی یہ مرحلہ آیا. اور یہاں بھی جب ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے وہ بھی جو گواہی دے رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ کہ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں تو وہاں ایک یہودی تھے پہلے، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ روایت یہ کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں آئے تو سب سے پہلے جب ان کی زبان سے میں نے جتنی چیزیں سنا اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ صلہ رحمی کرو، یعنی خونی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرو اور حسن سلوک کرو. ایک حدیث میں ہے قیامت کے دن رحم یعنی یہ خونی رشتہ دار کا جو رحم ہے وہ عرش کے سائے تلے ہوگا، عرش سے لٹکا ہوا ہوگا اور یہ کہے گا اللہ جس نے مجھ کو دنیا میں کاٹا تو اس کو کاٹ دے اور جس نے مجھ کو دنیا میں جوڑے رکھا اس کو تو جوڑے رکھا. ایک حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، جو قطع تعلق کرنے والا ہے، رشتوں کو توڑنے والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ان تمام احادیث سے اور قرآن کی آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو خونی رشتے ہیں ان کا لحاظ و خیال کرنا از حد ضروری ہے اور ان سے کچھ تکالیف پہنچتی ہیں لیکن ان کو برداشت کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ یہ جو ہمارا اسلام جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے، وہ چیزوں کے برداشت کر کے اور صبر کر کے زندگی گزارنے کو سکھاتا ہے. اب ہم آتے ہیں اس پہ کہ آخر یہ قطع تعلق کا مرحلہ آتا کیوں، یہ مصیبتیں آتی کیوں، لوگوں کے رشتے ٹوٹ کیوں جاتے ہیں، آپس میں تعلقات ناخوشگوار کیوں ہو جاتے ہیں. ان کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جہالت، نادانی کی وجہ سے، اسلام کی تعلیمات سے دوری اگر ہو، صلہ رحمی کی کیا انعامات ہیں اور قطع تعلق کی کیا سزائیں ہیں، اس سے اگر ناواقفیت ہو، قرآن حدیث سے جہالت برت رہے ہوں اور علم نہیں ہو تو پھر اس وقت جو ہے قطع تعلق میں انسان پڑ جاتا ہے. ایک اور وجہ ہوتی ہے غربت کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن
کوئی ضروری نہیں ہے کہ غربت کی وجہ سے آدمی قطع تعلق کرے، بلکہ غربت کی وجہ سے دو مسائل اس میں ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو پیسے والا ہو گیا یا ذی حیثیت ہو گیا، تو پھر وہ اپنے غریب رشتہ داروں سے کترانے لگتا ہے۔ دور کے جو دوست و احباب ہوتے ہیں ان سے رشتہ داری کے زمین و آسمان کے قلابے ملانے لگتا ہے، لیکن اپنے جو خاندان کے غریب رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو نہیں پوچھتا ہے۔ تو یہ مسائل آتے ہیں غربت۔ ایک وجہ اور ہوتی ہے، جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض غریب ایسے ہوتے ہیں جو مالی حالت سے کمزور ہوتے ہیں اور وہ اپنی اصلاح حال نہیں کر کے اپنے قریب کے رشتہ داروں کے مال کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے کہ وہ کچھ تعاون کرے۔ مصیبتیں پڑنے پہ تو ایک دوسرے کا تعاون کیا ہی جا سکتا ہے اور تعاون لیا بھی جا سکتا ہے، لیکن صرف اس نیت سے بیٹھے رہنا کہ میں غریب ہوں، میں پریشان حال ہوں، فلاں آدمی مدد کرے گا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ایک کتاب میں نے کہیں پڑھا تھا، ابھی یاد آ گیا، کہ ایک صاحب کہیں جا رہے تھے سفر پہ تجارت کے لیے، اپنے استاد سے انہوں نے کہا کہ دعا کر دیجئے میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ گئے، کچھ دیر جانے کے بعد وہ کہیں میدان میں رکے، سائے درخت کے سائے کے نیچے دیکھا کہ ایک پرندہ اوپر سے آ رہا ہے، چونچ میں لے کر کے کچھ دوسرے پرندے کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ وہ اوپر چڑھ کے دیکھا تو دیکھا کہ ایک اپاہج ہے جس کے پاس پر نہیں ہے، پرندہ یوں ہی پڑا ہوا ہے، اور دوسرا پرندہ آ کے منہ میں اس کے دانا ڈال کے چلا جا رہا۔ اب اس کے دل میں یہ بات آ گئی، ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ جب ایسے پرندے کو جس کے پاس پر نہیں ہے، اڑنے کی طاقت نہیں ہے، روزی دے رہا، تو میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، اللہ مجھے بھی روزی دے گا۔ یہ سوچ کر کے واپس آ گیا۔ واپس آنے کے بعد استاد سے پھر ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ تم گئے نہیں؟ کہا میں گیا تھا، لیکن ایسی ایسی بات سامنے آئی دیکھ کر کے میں واپس ہو گیا۔ تو استاد نے ان سے کہا کہ تم بہت احمق لگتے ہو، تم نے اپنے آپ کو وہ پرندہ کی شمار کر لیا جو اپاہج بیٹھا ہوا تھا کہ منہ میں لا کر کے دانا کوئی ڈال دے۔ اپنے آپ کو ایسا بھی تو شمار کر سکتے تھے کہ وہ پرندے کی طرح ہو جاؤں جو دانا لا کے ڈال رہا۔ تو ہمارے جو خونی رشتہ دار ہیں اس میں دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو مالدار ہیں یا تو غریب ہیں۔ مالداروں کو چاہیے کہ غریبوں کی دیکھ ریکھ کریں، نگہداشت کریں، مالی امداد کریں اور وقتاً فوقتاً اچھے مشورے سے نوازیں، اور جو غریب ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اصلاح حال کریں، اور اصلاح حال کے باوجود اگر حالت درست نہیں ہو رہی ہے تو ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ایک وجہ اور ہوتی ہے، وہ اخلاق رذائل ہوتی ہے۔ اخلاق رذائل یعنی رشتوں کے ٹوٹنے کے تمام وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے بد اخلاقی ہوتی ہے۔ ہم دیکھ لیں اپنی رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ بہت بد اخلاق ہوتے ہیں، اللہ ان کے اخلاق کو درست کرے۔ کبھی کبھی ہنسی مذاق میں بہت ایسی بات کہہ دی جاتی ہے جو نہیں کہی جا سکتی ہے، اس سے بھی رشتہ داریوں میں دراڑیں آتی ہیں۔ ایک اور وجہ ہوتی ہے، وہ یہ ہے بیجا رسومات۔ یہ آج کل ہمارے سماج میں، معاشرے میں سب سے بڑی وجہ ہے، اس لیے میں اس کو لاسٹ میں بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں محفوظ رہے۔ بیجا رسومات یہ ہے، عام طور سے شادیوں میں بہت زیادہ فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو ذی حیثیت ہے وہ ہفتوں ان کے ہاں دعوتیں چلتی ہیں اور قیمتی قیمتی تحائف آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سلامیاں دی جاتی ہیں۔ اب جو اس حیثیت کا مالک نہیں ہے اس کے خاندان میں اگر اس کی طرف سے سلامی کم پہنچی یا تحفہ کم قیمت کا پہنچا تو پھر نا اتفاقی ہو جاتی ہے، یہ بیجا رسوم کی وجہ سے۔ اب ایک ہمارا رشتہ دار ایسا جو بہت مالدار ہے، ہفتوں اس کے یہاں دعوتیں چلی، اب اس کے مقابل میں دوسرا کم حیثیت کا ہے تو اس کے یہاں ہفتوں دعوت نہیں چلے گی، یا اس نے اتنے دنوں تک نہیں بلایا اپنے رشتہ داروں کو، تو جس نے بلایا تھا وہ کہے گا کہ ہمیں یہ نہیں کیا۔ اس لیے بیجا رسومات کبھی کبھی انسان کے لیے اور سماج کے لیے مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ ایک وجہ اور اس میں یہ ہے، انہی وجوہات میں سے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی فوتگی پہ جب گھر میں میت ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، تو حدیث کے مطابق یہ ہے کہ محلے والے جو ذی حیثیت ہیں، پیسے والے ہیں، یا جو اس کے قریب رہنے والے ہیں جن کے ہاں یہ حادثہ ہوا، ان کے ہاں کھانا پہنچائے، 3 دن تک کھانا دینا چاہیے۔ لیکن یہ ایک رواج چل چکا ہے کہ فوتگی کے موقع سے باضابطے دیکھ کی دیکھ تیار ہوتی ہے اور آزو بازو اور آس پاس کے لوگ آ کر کے کھاتے ہیں، اور یہ بھی ایک چلن آ چکا ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ بہو کے میکے والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ حالانکہ طریقہ کیا ہے کہ جہاں لوگ فوت
جو فوت ہوا اس کے آس پاس اور محلے والے کی ذمہ داری ہے کہ جن کے ہاں میت ہوئی ان کے ہاں کھانا پہنچا. لیکن اگر بہو کے میکے والوں نے کھانا وہاں نہیں کھلایا یا تعاون نہیں کیا یا یہاں نہیں کیا تو پھر آپس میں ناچاقیہ ہوتی ہے. یہ جتنی ناچاقیہ اور جتنی نا اتفاقیہ ہوتی ہیں یہ تمام کے تمام جو ہے رسومات کی وجہ سے، بیجا رسومات کی وجہ سے. اسلام کی تعلیمات میں کوئی خرابی نہیں ہے. اسلام کی صحیح تعلیمات پہ اگر عمل کیا جائے تو اس میں پھر وہ چیز نہیں آئے گی جو ابھی سماج میں آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کو صحیح طریقے سے نبھانے کی توفیق عنایت فرمائے اور اللہ تعالیٰ نیک راستے پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.